ایک شخص تھا تو غریب لیکن انتہائی خوش بخت تھا۔ اس کا گھرانہ ایک بیوی، 5 بچوں، 2 بہنوں اور بوڑھی والدہ پر مشتمل تھا۔ اس شخص کی پسماندہ علاقے میں سبزی کی دکان تھی۔ نہ تو اس کے پاس مال تھا کہ کسی اچھی جگہ دکان لے سکتا، نہ اتنے وسائل تھے کہ اس سے بہتر سامان دکان میں رکھ سکتا۔ اس کا گھر بھی بوسیدہ اور ٹوٹا پھوٹا تھا۔ مجازی طور پر اسے گھر کہا جا رہا ہے، ورنہ صرف ایک کمرہ، چھوٹا سا صحن تھا۔ سارا گھرانہ اسی ایک کمرے میں سوتا، بلکہ کچن نہ ہونے کے باعث وہ کھانا بھی اسی کمرے میں پکاتے تھے۔ جب وہ شخص شام کو گھر لوٹتا، اس کے ہاتھ میں سبزی، گوشت اور روٹیاں ہوتیں۔ اس کے گھر والے خوش دلی اور خندہ پیشانی سے اس کا استقبال کرتے، اس کے ہاتھ سے سامان پکڑتے اور کھانا تیار کرنے میں لگ جاتے۔ ہر روز انہیں گوشت میسر نہیں آتا تھا۔ جب سیل اچھی ہوتی تو وہ گوشت خریدتے، ورنہ سبزیوں پر ہی گزارا کرتے۔ ان کے پڑوس میں اعلیٰ عدلیہ کے ایک قاضی صاحب رہائش پذیر تھے۔ وہ اس خاندان سے بہت زیادہ متاثر تھے کہ یہ لوگ غربت اور تنگ دستی کے باوجود انتہائی صابر اور شاکر تھے۔ قاضی صاحب کی ان کے بارے میں رائے تھی کہ اکثر ان لوگوں کی مثال دیا کرتے تھے کہ میں نے زندگی میں ان سے زیادہ سعادت مند گھرانہ نہیں دیکھا۔ جب شام کو صاحب خانہ دکان سے لوٹتے ہیں تو سب گھر والے پرجوش انداز میں ان کا استقبال کرتے ہیں۔ اس موقع پر اکثر ان کے گھر سے حمد و ثنا کے کلمات کی آوازیں آتی ہیں۔ میری یہ خواہش ہوتی ہے کہ میں اس خوشنما منظر سے محفوظ ہو سکوں۔ پھر یہ لوگ کھانا تیار کرتے ہیں اور بڑے برتن میں ڈال کر سب مل کر کھاتے ہیں۔ ان کے کھانے کا اختتام بھی اللہ کی حمد و ثنا اور مسنون دعاؤں پر ہوتا ہے۔ آخر میں یہ اپنے بوسیدہ لیکن صاف ستھرے بستروں پر آرام کرتے ہیں۔ یہ کسی بڑے دنیاوی مال و متاع کی تمنا نہیں رکھتے تھے۔ ان کی صرف یہی خواہش تھی کہ صحت اور عافیت کے ساتھ ان کی زندگی گزرتی رہے اور انہیں کبھی زندگی میں کسی دوسرے انسان کا محتاج نہ ہونا پڑے۔ موسم خزاں کی ایک سہانی شام تھی۔ یہ لوگ حسب معمول اپنے سربراہ خانہ کے منتظر تھے۔ دروازے پر دستک ہوئی۔ ان لوگوں نے دروازہ کھولا تو سامنے 3-4 پولیس والے کھڑے تھے۔ ان کے ساتھ ایک ایمبولینس بھی تھی۔ پولیس والوں نے اہل خانہ کو یہ افسوسناک خبر دی کہ خانہ صاحب ایک ٹریفک حادثے میں جاں بحق ہو گئے ہیں۔ ہوا کچھ یوں کہ اس شخص نے شام کے وقت اپنی دکان بند کی، پڑوس میں قصاب کی دکان سے گوشت خریدا، روٹیاں بنانے والے سے روٹیاں لیں اور سبزیوں کا تھیلا لے کر گوشت، روٹیاں اور سبزیاں لے کر اپنے گھر کی طرف چل پڑا۔ سڑک عبور کرتے ہوئے ایک تیز رفتار گاڑی نے اسے کچل دیا اور یہ بیچارہ شخص موقع پر ہی جاں بحق ہو گیا۔ اس دلخراش ثانیے کی وجہ سے قریب و جوار کے لوگ بھی جمع ہو گئے۔ انہوں نے متوفی کی تجزیہ و تکفین کا بندوبست کیا۔ اگلے دن صبح کے وقت اس کی نماز جنازہ ادا کر کے اسے دفن کر دیا گیا۔ سارے گھر کی کفالت کا انحصار اس اکیلے شخص کی آمدنی پر تھا۔ اب سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ گھر کیسے چلایا جائے۔ اس شخص کے سب سے بڑے بیٹے کی عمر 15 سال تھی۔ یہ ہائی اسکول میں زیر تعلیم تھا۔ اس کی تعلیم ابھی جاری تھی۔ بڑے بیٹے نے اپنی تعلیم کو خیر باد کہہ دیا اور اپنے باپ کی دکان کھول لی۔ زندگی پھر اسی روٹین سے گزرنے لگی، لیکن اب ان کی مسکراہٹیں غائب ہو چکی تھیں۔ سب لوگ افسردہ، آنکھیں بھیگی بھیگی رہتیں۔ کھانا کھاتے وقت بھی اکثر ان کی آنکھوں میں نمی اور آنسو ہوتے۔ اس گھر کی سعادت اس گھر کے محبوب کے ساتھ ہی دفن ہو گئی تھی۔ یہ انتہائی مشکل دن سست روی سے گزرتے رہے، یہاں تک کہ 3 سال گزر گئے اور بڑے بیٹے کی عمر 15 سے 18 برس ہو گئی۔
ایک دن اچانک اسے حکومت کی طرف سے فوجی خدمات کے لیے طلب کر لیا گیا۔ والد کے بعد گھر کا سارا انحصار اسی لڑکے پر تھا۔ گھر والے پھر بہت زیادہ پریشان ہو گئے کہ اب کیا کرنا چاہیے۔ وہ سب سوچ بچار کرنے لگے، کیا دوسرے بیٹے کو اسکول چھڑوا کر دکان پر بٹھا دیا جائے؟ ایسی صورت میں اس کی تعلیم کا کیا بنے گا؟ اگر وہ اپنی تعلیم جاری رکھتا ہے تو گھر والوں کا گزارا کیسے چلے گا؟ بہت زیادہ سوچ بچار کے بعد وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ انہیں یہ گھر فروخت کر دینا چاہیے تاکہ اپنے بڑے بیٹے کی جبری فوجی خدمت کے عوض میں پیسے جمع کروائے جا سکیں۔ یہ لوگ عراق میں رہائش پذیر تھے۔ وہاں پر یہ قانون تھا کہ ہر گھر سے ایک نوجوان کو حکومت زبردستی اپنی فوج میں بھرتی کرتی، فوج میں بھرتی کر لیتی اور اس پر معاوضہ اس کو تنخواہ کوئی رقم کچھ بھی نہ دی جاتی۔ ہاں، اگر کوئی اس جبری مشقت سے بچنا چاہتا تو اس کے لیے لازم تھا کہ وہ سرکاری خزانے میں 4000 دینار جمع کروائے۔ چنانچہ اس رقم کی فراہمی کے لیے گھر والوں نے مکان فروخت کرنے کا فیصلہ کر لیا، اگرچہ اس فیصلے میں بھی ان کی کیفیت اس بکری کی سی تھی جس کے بارے میں یہ سوچا جا رہا ہو کہ اسے ذبح کر کے اس کی کھال اتار دی جائے یا ویسے ہی اس کی کھال کھینچ لی جائے۔ فوجی خدمات کے لیے دھر لیے جانے والے بیٹے کو ایک قریبی شہر میں تربیت کے لیے ایک عسکری ادارے میں بھیج دیا گیا۔ وہ بادل نخواستہ ہی ادھر آیا تھا۔ اسلحہ کی تربیت میں اس کا دل بالکل نہیں لگتا تھا۔ انسٹرکٹر بولتے رہتے مگر یہ اپنے خیالوں میں گم رہتا۔ اس کے ذہن میں اپنے گھریلو حالات گھومتے رہتے۔ اساتذہ نے کئی مرتبہ اس کی توجہ دلائی، وارننگز بھی دیں، لیکن اس کا جسم تو یہاں تھا، ذہن کہیں اور اٹکا ہوا تھا۔ ایک دن اساتذہ نے اسے بٹھا کر اس کا اصل مسئلہ پوچھا تو اس نے جواب میں اپنی ساری کہانی، اپنی ساری داستان بیان کر دی۔ اب اساتذہ نے اصرار کرنا چھوڑ دیا، اس کا مسئلہ اپنے آفیسر کے سامنے پیش کیا۔ آفیسر نے اس کے مسئلے کا کوئی حل نکالنے کی بجائے اس کی ڈیوٹی کچن میں لگا دی۔ اب وہ کچن میں روزانہ برتن دھوتا، گوشت کاٹتا، آگ جلاتا، کھانا بناتا اور کھانا بنانے کے بعد اسے لوگوں میں کھانا تقسیم کرتا۔ شب و روز اب اس کی یہی مصروفیات تھیں۔